حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی طرف ہجرت کی اور وہاں قیام کیا۔ جب ابراہیم انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا تھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب ملا اللہ کے سہارے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے ساتھ راضی ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہوں نے خدشے اور اندیشے ظاہر نہیں کیے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں اکیلی عورت ہوں، پھر میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے، میں یہاں ویران وادیوں میں کیسے رہوں گی جہاں نہ آدم کی ذات، ایک عورت اکیلی کیسے رہ سکتی ہے، نہ جان کا ڈر نہ اولاد کا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھا کہ اے اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہوگی کہ تو نے مجھے یہاں ویرانے میں بچے کے ساتھ بلا لیا۔ وہ رب کو سوال سے نہیں یقین سے جانتی تھیں۔ وہ پورا یقین رکھتی تھیں کہ میں کچھ نہیں جانتی، جو خود جانتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، جس نے مجھے یہاں بلایا ہے وہی میرا خیال بھی رکھے گا۔ اور وہ جانتی تھیں اس نے بہتر کیا اپنی زمین کو ایک خاتون کے توکل پر آباد کروایا، اس کے صبر کو آزمایا، اس کے صبر کے انعام میں آب زمزم روا کیا جو آب شفا بھی ہے۔ تو جب آپ کو ویرانوں میں چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو تنہا کر دیا۔ جب ساری دنیا پیچھے رہ جائے اور آپ زندگی کے بیابانوں میں اکیلے پڑ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سزا ہے، یہ تو انعام ہے، یہ تو وہ مقام ہے جہاں اللہ آپ کو لانا چاہتا ہے۔ جہاں حضرت حاجرہ پہنچیں وہاں کون تھا؟ وہاں رب تھا۔ اور کون تھا وہاں؟ وہاں رب کی رضا تھی کہ جو رب کی رضا میں راضی ہوا۔ وہاں بندے کی کامل اطاعت تھی، پوری طرح سر جھکا دینا، دل میں کوئی سوال کوئی شکوہ نہ لانا۔ زندگی کی ویرانی نے آپ کو جہاں سے لا رکھا ہے وہاں خاموشی سے رضا سے بیٹھے رہیں اور چلتے رہیں، یقین جانیں کہ یہی آپ کا وہ مقام ہے، اس سعی سے آپ منزل حاصل کریں گے۔ زندگی ویران ہو چکی، کالے بادل چھائے ہیں، کوئی امید نہ دکھائی دے رہی ہو، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو یہی ٹھیک ہے، رب کی چاہت کا نور ہوتا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، یہی وقت ہے کہ جب لائف شفٹ ہوگی، اسی لمحے میں آپ کی ہستی بلند ہوگی۔ بس راضی رہیں، صابر رہیں، شکر کریں۔ شکوے تو سب کرتے ہیں، چلے ہم شکر کریں۔ ڈر تو سب جاتے ہیں، چلے ہم مضبوط ہو جائیں۔ سوال تو سب اٹھاتے ہیں، چلے ہم سر جھکا لیں۔ یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے، لیکن کبھی بھی زندگی کی ویرانی کو تباہی سے مرطوب نہ کریں۔ مشکل کو مصیبت مت سمجھیں۔ امتحان کالج کا ہو، اسکول کا ہو یا کسی یونیورسٹی کا، وہ اگلے درجے میں لے جانے کے لیے، ڈگری دینے کے لیے لیا جاتا ہے۔ دنیا کا یہ قاعدہ ہے تو اللہ کا قاعدہ تو عظیم ہوگا، اور اللہ کے عظیم نظام کا انعام بھی عظیم تر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔